نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں سے مخاطب تھے اور فرما رہے کہ فرقوں میں نہ بٹ جانا، جبکہ روشن نشانیاں، روشن دلائل سامنے آ چکے ہیں تو فرقوں میں بٹ جانا سب سے بڑی حماقت ہے، اور جو کوئی فرقوں میں بٹ جائے گا اس کے لیے بہت بڑا عذاب تیار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روز آخرت کچھ چہرے روشن ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے۔ اب روشن کون سے چہرے ہوں گے؟ وہ روشن چہرے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار نہیں کرتے، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، ایمان لانے کے بعد کفر میں مبتلا ہوئے، ان کے چہرے سیاہ ہوں گے اور انہیں اس کا عذاب ملے گا دوزخ کا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات ٹھیک ٹھیک پڑھ کے ہم سنا رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہم تک بھی میسیج پہنچ رہا ہے۔ اب اگر کسی نے انکار کیا تو اللہ تعالیٰ کسی پر بھی ظلم نہیں کرتا، جس نے برائی کمائی ہوگی اسے اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہے، جو کچھ آسمانوں پہ ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے، سب کا مالک اللہ تعالیٰ ہے اور تمام معاملات اللہ کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ امت مسلمہ سے مخاطب ہوتے ہوئے فرماتے ہیں کہ تم بہترین امت ہو۔ بہترین امت اس طرح سے ہو کہ تم لوگ نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ اور اہل کتاب کی پھر اللہ تعالیٰ نے بات فرمائی کہ وہ لوگ اگر ایمان لے آتے تو یہ ان کے حق میں ہی بہتر تھا، لیکن ان کی اکثریت جو ہے وہ نافرمانی اور سرکشی میں مبتلا رہی اور ایمان نہیں لائی۔ ہمارا آج کا سبق آیت نمبر 111 سے لے کر آیت نمبر 115 تک ہے، تو آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یضرکم الا اذی وَإِن يُقَاتِلُوكُمْ يُوَلُّوكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ۔ یہ لوگ معمولی تکلیف پہنچانے کے سوا تمہارا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے۔ اگر یہ لوگ تم سے جنگ کریں تو دم دبا کر بھاگ نکلیں گے، پھر انہیں کہیں بھی مدد نہ مل سکے گی۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہاں بھی مسلمانوں سے ہی مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اگر یہ لوگ تمہیں تکلیف پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو اتنی تھوڑی ہی پہنچا سکتے ہیں۔ تھوڑی تکلیف، معمولی تکلیف سے مراد گالی دینا، برا بھلا کہہ دینا، تمہارے خلاف سازشیں کر دینا، غلط پروپیگنڈے کر لینا، ستانے والے دوسرے کام کر لینا، عموماً ذہنی طور پر جو ہے وہ تمہیں تنگ کرنا، ایسے کام عموماً ذہنی طور پر ہی کیے جاتے ہیں۔ اب جو مردوں والی بات ہوگی، مقابلہ آمنے سامنے اگر ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہیں ان کے مقابلے میں فتح نصیب کرے گا، اور یہ لوگ بھاگ کھڑے ہوں گے اور ان کی مدد کو وہاں کوئی بھی نہیں پہنچ سکے گا۔ آیت نمبر 112۔ ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ أَيْنَمَا ثُقِفُوا إِلَّا بِحَبْلٍ مِّنَ اللَّهِ وَحَبْلٍ مِّنَ النَّاسِ وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ الْأَنبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ ذَلِكَ بِمَا عَصَوا وَّكَانُوا يَعْتَدُونَ۔ جہاں بھی یہ لوگ پائے جائیں گے، ذلت ان کے مقدر کر دی گئی ہے، الا یہ کہ اللہ کی یا دوسرے لوگوں کی ذمہ داری میں پناہ لے لیں۔ یہ لوگ اللہ کے غضب میں گر چکے ہیں اور محتاجی ان پر مسلط کر دی گئی ہے۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے اور انبیاء کو ناحق قتل کر دیتے تھے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ نافرمان تھے اور اللہ کی حدود سے آگے نکل جاتے تھے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہود کی ذلت اور رسوائی کے کچھ اسباب بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے یہ کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کی حدوں سے تجاوز اختیار کیا۔ ان کے گناہوں کا ان پر اتنا اثر ہوا کہ انہوں نے بڑے بڑے جرائم کیے اور پھر یہ ان پر دلیر ہو گئے، جیسے اللہ کی آیات سے انکار کر دینا، انہیں چھپانا، ان میں تحریف کرنا، حق اور باطل کی آمیزش کرنا، سب سے بڑا گناہ انبیاء کا قتل کرنا۔
اب جب وہ بدبختی کی اس انتہا کو پہنچ گئے تو اللہ کا ان پر عذاب نازل ہوا، جس کے نتیجے میں ذلت اور رسوائی، محتاجی ہمیشہ کے لیے ان کے مقدر میں لکھ دی گئی ہے۔ اور اس کی بچاؤ کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی ذمہ داری کے بنا میں آ جائے، دوسرا یہ کہ مسلمان ہو جائے، مسلمان ہو کر کسی مسلمان حکومت کی پناہ میں آ جائے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ 1947 تک باوجود اس کے کہ وہ دنیا کی مالدار ترین قوم تھے، دنیا میں در بدر پھرتے ہی رہے۔ 1947 میں 3 عیسائی حکومتیں برطانیہ، فرانس اور امریکہ کی مدد سے انہوں نے مختصر سے خطہ پر اپنی ایک الگ حکومت قائم کر لی، جسے کئی ممالک نے اب تک تسلیم نہیں کیا۔ پاکستان نے تو اب تک تسلیم نہیں کیا، اور عیسائی حکومتوں نے مسلمانوں سے انتقام کے طور پر مسلمان ممالک کے درمیان یہ حکومت قائم کر کے مسلمانوں کے جگر میں خنجر گھونپا ہے۔ آج بھی اسرائیل کو امریکہ کی فل حمایت حاصل ہے اور اسی کے دم پر اپنا وجود قائم رکھے ہوئے ہیں۔ اگر امریکہ کا سایہ ان کے سر سے اٹھ جائے تو فوراً ہی ان کا وجود ختم ہو جائے۔ جو آج کل یہ اتنی تباہ کن غزہ میں، فلسطین میں جو یہ لوگ کر رہے ہیں، ظلم بچوں پہ، ہر کسی پر، تو یہ فوراً ہٹ جائیں اگر ان کی حمایت اٹھا لے امریکہ۔ چنانچہ مسلمانوں پر اللہ کی طرف سے اسرائیل کی صورت میں عذاب نازل ہوا، اور جب تک مسلمان باہمی اتفاق اتحاد کا ثبوت نہیں دیں گے، آپس میں الجھتے اور لڑتے ہی مریں گے اور ان پر عذاب مسلط ہی رہے گا۔ ایک ہو جانے کی ضرورت ہے مسلمانوں کو۔ آیت نمبر 113، لَيْسُوا سَوَاءً مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ۔ یہ اہل کتاب بھی سارے ایک جیسے نہیں، ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو حق پر قائم رہنے والے ہیں، وہ دن رات اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اب کچھ اچھے اہل کتاب کا ذکر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو حق پر قائم رہتے ہیں، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی آیات پڑھتے ہیں اور سجدہ ریز بھی ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 114، یؤمنون باللہ والیوم الآخر ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویسارعون فی الخیرات واولئک من الصالحین۔ وہ اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں سبقت کرتے ہیں، اور یہ صالحہ لوگوں میں سے ہیں۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ اکثریت جو اہل کتاب کی وہ کفر پر مبنی ہے اور ان کو عذاب ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سب کے سب بھی برے نہیں ہیں، کچھ اچھے بھی ہیں جو کہ اللہ کی آیات پڑھتے ہیں، سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ اور یہاں تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں ان کی مزید خوبیاں گنوا رہے ہیں۔ کیا ہے وہ؟ کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، اچھے کاموں کا حکم دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، اور نیکی کے کاموں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب ہم نے مثال اکثر پچھلے سبق میں بھی کافی دفعہ پڑھی ہے، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ان کے ساتھی نجاشی جو کہ حبشہ میں رہتے تھے۔ یہ نشانیاں ان میں موجود تھیں جو کہ نیکوکار مسلمانوں میں ہوتی ہیں۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہود کے ممتاز علماء میں سے تھے، لیکن مفاد پرست اور جاہ طلب ہونے کی بجائے حق پرست تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ نشانیاں دیکھیں جو تورات میں نبی آخر الزمان کی بتائی گئی تھیں، تو آپ فوراً خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چند سوالات پوچھنے کے بعد فوراً اسلام لے آئے۔ ایک وفد کیا تھا نجاشی کے دربار میں، تو مسلمانوں کے ساتھ اس نے بہت بہترین سلوک کیا تھا، اور جو اسلام لانے کی تفصیل ہمیں ہسٹری میں اتنی نہیں ملتی ہے، کانفلکٹ ہے کافی زیادہ، لیکن جب وہ فوت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس کی وفات پر مطلع کر کے فرمایا کہ اپنے مسلمان بھائی کی جنازہ پڑھو۔ چنانچہ اس کی غائبانہ نماز جنازہ پڑھی گئی، اور یہ بخاری کی حدیث ہے، اور اس حدیث سے ہمیں یہ بھی مطلب معلوم ہو جاتا ہے کہ وہ فی الحقیقت اسلام لا چکا تھا۔ آیت نمبر 115،
وما يفعلوا من خير فلن يكفروه واللہ علیم بالمتقین۔ جو بھی بھلائی کا کام وہ کریں گے اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی اور اللہ پرہیزگاروں کو خوب جانتا ہے۔ یعنی اہل کتاب کے منصف مزاج لوگ جو پہلے اسلام لے آئے ہیں، ان کے اسلام لانے سے پہلے اچھے کاموں کا بدلہ انہیں دیا جائے گا، ضائع نہیں کیے جائیں گے وہ ان کے اچھے اعمال۔ کیونکہ اسلام لانے کے دو فائدے ہیں جو کہ کافی ہمیں احادیث سے بھی ثابت ہے۔ ایک یہ کہ اسلام لانے سے پہلے کے گناہ سارے معاف کر دیے جاتے ہیں، دوسرا یہ کہ اسلام لانے سے پہلے کے نیک اعمال برقرار رکھے جاتے ہیں، یعنی دور کفر میں اچھے کاموں کا انہیں ثواب عطا کیا جائے گا، اور کافروں کا معاملہ اس سے برعکس ہوتا ہے، یعنی ان کی نیکیاں برباد اور گناہ لازم ہوتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآنی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت دے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔